اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں کوریج کے غرض سے سپریم کورٹ گیا۔ وہاں سائلین کا رش تھا۔ اب سب بڑے لوگ نہیں تھے جن کو سننے کے لیے عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں۔ نہ کوئی ایسا تگڑا لاڈلا تھا جس کو مرضی کی تاریخ ملے، مرضی کا وقت اور شاید انصاف بھی مرضی کا۔ کوئی اتنا پسندیدہ بھی نہ تھا کہ اسے ضمانت ضبط ہونے کا ڈر نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا ہینڈسم تھا جس کے لیے 100 ووٹوں لیا جاتا۔ عام لوگ تھے، عام مہنگو پیپل۔ اب عام انسان کی کیا اہمیت؟ ایک عمر رسیدہ بوڑھی عورت سپریم کورٹ کے احاطہ میں کھڑی اس مجسمے کو گھوری جا رہی تھی جس کے ہاتھ میں ترازو اور آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے۔ اس کے دیکھنے میں درد بھی تھا اور چہرے پر بے بسی کے تاثرات بھی۔ میں سمجھ نہ پایا۔ تذبذب میں اس کی جانب بڑھا، سوچا پوچھوں گا کہ ایسا کیا ہے جو نظریں تو کہہ رہی ہیں مگر زبان سے بیان نہیں ہو پا رہا۔ اس تذبذب میں قریب گیا تو بوڑھی اماں سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اس کو میری موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ پھٹا ہوا دوپٹہ تھا سر پر اور اس کا ایک کونا ہاتھ میں جس کو وہ لاچارگی میں اپنی لرزتی انگلیوں میں گھماتی جا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ کہ آواز دی، اماں جی خیر ہے؟ اماں ذرا چونک کر، بیٹا یہاں کبھی کوئی خیر سے آیا ہے؟ میں پھر بولا، اماں جی کیس ہے کسی کا یا کسی کی گواہی دینی ہے؟ نظریں اب اٹھیں آسمان کی جانب اور اماں بولی، بیٹا گواہ تو اللہ ہے، اور غریب کی گواہی بھلا کون دیتا ہے؟ آواز میں درد اتنا تھا کہ میں نے پوچھ لیا کہ بتائیں ماجرا کیا ہے؟ اب کپ کپاتے ہونٹوں سے بھری ہوئی آواز میں بولی، بیٹا بیٹھ جاؤ پھر بتاتے۔ وہاں ایک بینچ تھا، اس پر اماں بیٹھی۔ میں نے پانی کی بوتل پکڑائی، شکریہ کہہ کر اماں نے وہ روداد سنائی کہ میرے ہوش گم ہو گئے۔ ایسا سوال پوچھا کہ میں لاجواب ہو گیا۔ بیٹا میرے 2 بیٹے تھے، 2 ہی سال کا فرق تھا ان دونوں میں۔ گاؤں میں ایک ٹوٹا زمین پر محنت کرتے اور 2 وقت کی کبھی 1 وقت کی روٹی کھا لیتے۔ ایک دن بیٹا قیامت کا تھا، میرے بیٹوں کا پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ بیٹے حق پر تھے اور مجھ پاگل نے تربیت دی کہ حق پر کھڑے رہو۔ تربیت کا اثر تھا، وہ ڈٹ گئے۔ ساتھ والی زمین والے بہت تگڑے لوگ تھے، قانون کے لاڈلے تھے، وہ پیسے والے تھے۔ بیٹا کھڑے کھڑے دونوں کو 6 گولیاں ماری۔ میرے لال خون میں لت پت تڑپتے رہے مگر کوئی نہ آیا۔ بیٹا میں نے ان کی لاشوں کے ساتھ اپنا آپ بھی اسی دن دفن کر دیا تھا۔ میں نے اگلے دن زمین بیچی اور اپنے ملک میں انصاف کی تلاش میں نکل پڑی۔ ہر جگہ سے دھتکارا گیا، ہر ایک نے دھکا دیا، دھوکہ دیا۔ وہ لاڈلے ہر بار طاقت اور پیسے کے زور پر انصاف خریدتے گئے، اور 3 سال بعد میرا کیس اس عدالت میں لگا ہے۔ سنا ہے بڑی عدالت ہے یہ ملک کی۔ میری باری بھی آنے والی ہے مگر میں پیش نہیں ہوں گی۔ یہ بات سن کر میں تڑپ گیا اور فوراً پوچھا، کیوں اماں؟ اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو جانے دو گی؟ اتنا سفر کیا اس عمر میں، پھر یہاں سے ہار کر کیوں جاؤ گی؟ اماں بولی، بیٹا میں اس عمر میں اب تک نہیں ہاری مگر سنا ہے جو منصف بیٹھا ہے وہ ملزم کو دیکھ کر کہتا ہے تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ اگر میرے بیٹوں کے قاتلوں کو مل کر بھی اس نے
خوشی کا اظہار کیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بیٹا سنا ہے وہ منصف کہتا ہے اخلاقیات سے بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو بیٹا مجھے بتاؤ نا کہ آج تک کسی ملزم کو، قتل کے ملزم کو دیکھ کر بھی کسی کو خوشی ہوئی؟ انصاف کی یہ مورتی تو اندھی نہیں، یہ کسی کو دیکھ کر کیسے اظہار مسرت کر سکتی ہے؟ جرم کی سزا ہوتی ہے بیٹا، احترام نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا، میں نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور وہ چلی گئی۔ میں چپ تھا، نہ بول سکا، نہ تسلی دے سکا، نہ مدد، بس سوچتا رہ گیا کہ اس وقت عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ایسے ہیں جن کا فیصلہ ہو نہیں سکا ابھی تک۔ ایک امید ہے، اس امید پر لاکھوں بے گناہ انصاف کی امید لیے چلے آتے ہیں، مگر کیا اب وہ انصاف کی زنجیر کھینچنے سے پہلے یہ نہیں سوچیں گے کہ یہاں تو ملزم کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے اور جاتے ہوئے بیسٹ آف لک بھی۔ منصف ایسا ہو تو انصاف کا سوال ہی نہیں۔ اصل میں امید ٹوٹ گئی ہے، دل ٹوٹ گیا ہے، ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ بس ان بے گناہوں کے لیے اتنا ہی کہوں گا، بیسٹ آف لک۔